بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب۔ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا احاطے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور صحن میں نماز پڑھنا گھر سے باہر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو مسجد میں حاضر ہونے سے نہ روکو، اور ان کے اپنے گھروں میں نماز پڑھنا ان کے حق میں بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت چھپانے کی چیز ہے، اور جب اپنے گھر سے یہ نکلتی ہے تو شیطان پر ظاہر ہو جاتی ہے، اور بے شک عورتوں کو اللہ عز و جل کے جتنے بھی غریب اپنے گھر کے تہہ خانے میں ہوتی ہیں اور کہیں نہیں ہوتی۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے نماز پڑھنے کے لیے سب سے بہترین جگہ ان کے گھروں کے تہہ خانے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن الغیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک عورت کی سب سے پسندیدہ نماز وہ ہے جسے وہ اندھیری کوٹڑی میں ادا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا کوٹھڑی میں نماز پڑھنا احاطے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور اس کا تہہ خانے میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ حضرت سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دانائے رنج و ملال، صاحب جو دو نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہو، لیکن تمہارا مسجد بیت میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور صحن میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے ایک کونے میں مسجد بنانے کا حکم دیا، اور جب تک زندہ رہیں اسی کونے میں نماز پڑھتی رہیں۔
اس کی وضاحت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں جب عورتیں نماز کے لیے اپنے گھروں سے نکلتی تھیں تو اچھی طرح باپردہ ہو کر زینت کیے بغیر نکلتی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پھیرتے ہی تو مردوں سے فرماتے تھے کہ جب تک عورتیں چلی نہ جائیں ان جگہوں پر ٹھہرے رہو۔ اس احتیاط کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا اپنے گھروں میں نماز پڑھنا ان کے حق میں بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان عورتوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنے گھروں سے بہترین کپڑے پہن کر زینت کیے ہوئے خوشبو لگا کر نکلتی ہیں؟ اور بے شک ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ لیتے جو اب عورتیں کرتی ہیں تو ان کو مسجد آنے سے روک دیتے، جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول پہلی صدی کی ان عورتوں کے بارے میں ہے جو صحابیات تھیں۔ اگر وہ آج کی عورتوں کو دیکھ لیتی تو نہ جانے کا ارشاد فرماتی۔ حضرت سیدنا ابو عمرو شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعے کے دن عورتوں کو مسجد سے نکالتے اور فرماتے ہوا سنا کہ اپنے گھروں کو چلی جاؤ، یہ تمہارے لیے مسجد میں حاضر ہونے سے بہتر ہے۔